بلوچستان میں افغانستان کی ہزارہ برادری سے تعلق رکھنے والے 11 کارکنوں کی ہلاکت کی ذمہ داری دولت اسلامیہ فی عراق و شام داعش نے قبول کی ہے، جس سے صوبے میں اس دہشت گرد تنظیم کی موجودگی کے حوالے سے بہت سے خدشات اور سوالات نے جنم لیا ہے۔ نیوز ویب سائٹ کے مطابق 3 جنوری کو نامعلوم مسلح افراد ضلع کچی کے علاقے مچ میں کارکنی کرنے والے مزدوروں میں سے صرف ہزارہ برادری کے لوگوں کو شناخت کرکے ساتھ لے گئے اور انہیں فائرنگ کرکے قتل کر دیا۔ اس واقعے کے ایک روز بعد داعش کی اماق نامی خبر رساں ایجنسی کے شائع کردہ ایک بیان میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ یہ کارروائی داعش کے جنگجوؤں نے کی ہے۔ پاکستان میں داعش یا دولت اسلامیہ کی کارروائیوں کا آغاز سن 2015 میں ہوا، جب اس نے پاکستان اور افغانستان پر مشتمل خطے میں داعش خراسان کے نام سے اپنی شاخ قائم کرنے کا اعلان کیا۔ اس کے بعد سے اب تک پاکستان بھر خصوصاً بلوچستان میں دہشت گردی کے بہت سے واقعات میں اس بین الاقوامی دہشت گرد تنظیم کا نام سامنے آ چکا ہے۔ سن 2016 میں پاکستان بھر میں پیش آنے والے ایسے 9 واقعات کی ذمہ داری داعش نے قبول کی تھی، جن میں 129 افراد مارے گئے اور 112 زخمی ہوئے۔ اسی سال حکومت نے تسلیم کیا کہ پاکستان میں داعش کا وجود ایک حقیقت ہے۔ اس دوران بلوچستان میں دہشت گردی کے چھوٹے بڑے متعدد ایسے واقعات پیش آئے جن میں سے بعض کی ذمہ داری تو داعش نے خود قبول کی اور دیگر میں اس کا ہاتھ ہونے کے شواہد پائے گئے۔ ویورز آپ کو بتاتے چلیں، ان میں سے ایک اہم واقعہ ستمبر سن 2017 میں پیش آیا، جب بلوچستان کے علاقے مستونگ سے 2 چینی باشندوں کی لاشیں ملیں۔ ان کی ہلاکت کی ذمہ داری داعش نے اعلانیہ قبول کی۔ اس واقعے کے بعد سیکورٹی فورسز نے صوبے میں داعش کے خلاف آپریشن شروع کیا، جس کے دوران داعش کے بہت سے جنگجوؤں اور کمانڈروں کو ہلاک کیا گیا۔ ان میں سلیمان بدینی نامی جنگجو بھی شامل تھا، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ہزارہ برادری سے تعلق رکھنے والے 100 سے زائد افراد کے قتل میں ملوث تھا۔ سن 2018 میں مستونگ میں بلوچستان عوامی پارٹی کے انتخابی جلسے میں خودکش دھماکہ بھی داعش کی ایک بڑی کارروائی تھی۔ اس واقعے میں کم از کم 150 افراد ہلاک ہوئے، جن میں سے اس پارٹی کے رہنما سراج رسائی بھی شامل تھے۔ اسی سال بلوچستان میں دہشت گردی کے 3 دیگر بڑے واقعات بھی ہوئے۔ داعش ملوث پائی گئی۔ مئی 2019 میں داعش نے پاکستان کے لیے اپنی الگ شاخ کے قیام کا اعلان کیا، جس کا نام دولت اسلامیہ ولایت پاکستان رکھا گیا۔ اس اعلان کے بعد داعش نے مستونگ میں ایک پولیس افسر کو ہلاک کرکے کوئٹہ میں پاکستانی تعلقات سے تعلق رکھنے والے ایک شدت پسند کو قتل کرنے کی ذمہ داری بھی قبول کی۔ داعش کے خلاف سیکورٹی فورسز کارروائیوں میں مزید تیزی آئی ہے اور اس کی جانب سے کی جانے والی دہشت گردی کے واقعات کی تعداد بھی کم ہو گئی۔ تاہم ہزارہ مزدوروں کی ہلاکت سے یہ تاثر ملتا ہے کہ بلوچستان میں داعش اور اس کے زیر اثر جنگجو گروہوں کی مؤثر موجودگی برقرار ہے۔ دفاعی امور کے ماہر اور اسلام آباد میں قائم پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف پیس اسٹڈیز کے ڈائریکٹر عامر رانا اس حوالے سے کہتے ہیں کہ اگرچہ پاکستان میں داعش تنظیمی سطح پر باقاعدہ وجود رکھتی ہے، تاہم ابھی یہ دیکھنا ہوگا کہ آیا یہ کارروائی واقعی داعش نے کی ہے یا اس میں کوئی اور گروہ ملوث ہے۔ ان کے مطابق بلوچستان میں ایسے عسکریت پسند گروہ بھی موجود ہیں جو داعش سے بالواسطہ وابستگی رکھتے ہیں۔ عامر رانا نے بتایا کہ یہ گروہ نہ صرف اپنے طور پر بلکہ داعش کی سرپرستی میں بھی کارروائیاں کرتے رہتے ہیں اور پچھلے چند برسوں میں ہونے والی سیکورٹی کارروائیوں کے نتیجے میں اگرچہ یہ گروہ کسی حد تک کمزور ہوئے ہیں، لیکن مکمل طور و ختم نہیں ہوئے۔ ان کا کہنا تھا کہ کسی چھوٹے دہشت گردہ کے لیے ایسی بڑی کارروائی کرنا، اس کے بعد خود کو سیکورٹی اداروں سے محفوظ رکھنا آسان کام نہیں ہوتا۔ انسداد دہشت گردی میں اور اس کے بعد خود کو انسداد دہشت گردی کے قومی ادارے نیٹا کے سابق سربراہ احسن غنی بھی اس طرح کے موقف رکھتے ہیں۔ ان کے مطابق دہشت گرد تنظیموں نے اپنا طریقہ کار تبدیل کر لیا ہے۔ برطانوی خبر رساں ادارے BBC کو دیے گئے ایک انٹرویو میں ان کا کہنا تھا کہ موجودہ دور میں داعش جیسی تنظیموں کی موجودگی کو واضح طور پر محسوس نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ماضی کے عکس اب اس کا باقاعدہ دفتر، بھارتی مراکز یا ٹریننگ سینٹر موجود نہیں، لیکن جو لوگ ایسی تنظیموں کی فکر اور تشدد کے فلسفے سے متاثر ہوتے ہیں اور اس کو درست سمجھتے ہیں، وہ مختلف نیٹ ورکس کے ذریعے ان تنظیموں سے رابطے میں آ جاتے ہیں، جس کے بعد وہ تنظیمی سطح پر یا اپنے طور پر دہشت گردی کی کارروائیوں کی منصوبہ بندی کرتے رہتے ہیں۔